گزر گئے، غبارے رہے رفتگاں رہ گیا، تصور میں ایک کارواں رہ گیا، مدینہ کہاں اور کہاں کربلا، مدینہ اور کہاں کربلا کا مسافر کہاں رہ گئے۔ خطیب عالم اسلام علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مجلس عاشور سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ مومنین سے سب سے تمام ماتمداروں سے التماس ہے کہ جب تک علامہ صاحب مسائل مکمل نہ مسائل مکمل کر لیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ عزیزان محترم، آج میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے 10 دنوں تک مسلسل یہاں تشریف آوری کی زحمت برداشت کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا، لیکن میں ہوں کون؟ شکریہ تو وہ ادا کرے جس نے چکی پیس پیس کر بچے کو پالا۔
دیکھو تمہارا شکریہ وہ نانا ادا کرے جو حسین کے چہرے کو ہاتھ میں لے کر گلے کا بوسہ دیا کرتا تھا. تمہارے شب و روز شاعر حسینی کی تعظیم میں بسر ہوئے. تم نے عزاداری کی. اور اب میں کیا کہوں؟ کل تک کتنی رونقیں تھیں ہمارے اداکاروں میں. محرم کی چاند رات کو جو مہمان ہمارے گھروں میں آیا تھا، وہ مہمان آج کے دن جا رہا ہے. ہمارے اداخانے ویران ہو جائیں گے، ہماری امام بارگاہیں سنسان ہو جائیں گی، ہماری رونقیں ختم ہو جائیں گی. اس سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا. بس 2 جملے سنو، اس لیے کہ یہ مسائل یہ مسائل کی مجلس طویل گفتگو کی متقاضی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ عاشور کی صبح اس طریقے سے نمودار ہوئی کہ حسین نے آواز دی، بیٹے اکبر ذرا لہجہ محمد میں اذان تو دے دو. حسین نے رسول کے لہجے میں اذان دی اور باپ مستقل بیٹے کو دیکھتا رہا. جب اذان ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے واقعہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. آرام آرام سے سنتے رہنا. یہ ہمارا حق ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. ماتم ہمارا حق ہے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. اور اگر کوئی ماتم پر اعتراض کرے تو جواب نہ دو، اس کے جواب میں ماتم کرو. اذان تمام ہوئی. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس فوج کو آخری نصیحت کر لیں. حسین ابن علی ناقے پہ سوار ہوئے فوج کو آخری نصیحت کرنے کے لیے، اور انہوں سے پیغمبر صاحب نے حکم دیا کہ تیر بارانی کی جائے، تیر اندازی کی جائے. تیر آئے اور ان تیروں میں حسین کے 25 صحابی شہید ہو گئے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی کہ اگر لڑنا ہی چاہتے ہو تو دستور عرب کے مطابق لڑو. وہ جو طریقہ ہے عربوں کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا ہے. جب بہت دیر تک لوگ آتے رہے اور قتل ہوتے رہے تو پھر صاحب نے چیخ کے کہا، ارے یہ ابن قتال العرب ہے، یہ عرب کے سب سے بڑے بہادر کا بیٹا ہے جس کا نام ہے حسین. اسے اگر مارنا ہے تو گھیر کے مارو. اور اب اصحاب گئے، انصار گئے، عیسیٰ گئے، اور محمد گئے، قاسم گئے، اکبر گئے، سب گئے، سب شہید ہو گئے. یہاں تک کہ ننھا مجاہد، تم آمادہ ہو رونے کے لیے لیکن چند دقیقے ترتیب سن لو. ننھا مجاہد شہید ہوا، حسین ابن علی نے دفن کیا، اور دفن کر کے اب بے بسی کو محسوس کرو گے حسین کی. اہل عرب خیمے میں، بچہ خیموں کی پشت پر دفن ہو چکا ہے. حسین آئے، ہمت نہیں ہے کہ خیمے میں جائیں. بیٹھ گئے ایک مقام پر چھپ کر. کسی نے دور سے آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. دور سے کسی نے آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
حسین پیاری نے جواب سلام دیا اور کہا اے شخص تو کون ہے جو ہمیں سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ کہنے لگا انا برید الصغریٰ، میں فرزند رسول میں صغریٰ کا خط لے کے آیا ہوں۔ حسین پیاری نے خط چاک کیا، پڑھا، اس میں لکھا تھا یہ خط ہے حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کی طرف سے اپنے باپ حسین پیاری کے نام۔ بابا جب یہ خط آپ کو ملے تو سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی کی خیریت سے آگاہ کیجیے۔ حسین پیاری اٹھے، قاصد کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھامنے کے بعد اظہر کی قبر میں لائے، کہا یہ ہے صغریٰ کے خط کا جواب۔ پھر خیمے میں داخل ہوئے اور خیمے میں داخل ہونے کے بعد چند جملے سنو، ابھی مجھے حسین کی جنگ تک جانا ہے اور وہی گفتگو کو تمام کروں گا۔ 15 یا 10 دقیقے، اس سے زیادہ آپ کا وقت بھی آج لینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ آئے اور آنے کے بعد کہا فضا میرے پرانے کپڑے نکال کے لا، لیکن دیکھ اس کا خیال رکھنا کہ میری بہن زینب کو اس کپڑے کا علم نہ ہونے پائے۔ فضا چلی، صندوق سے پرانے کپڑے نکالے، مخصوص پرانے کپڑے، گود میں چھپا کر لے جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ کہا فضا یہ تمہارے دامن میں ہے کیا؟ حسین کا ذکر ہے کہ زینب کو خبر نہ ہونے پایا۔ فضا خاموش پڑ گئی۔ پھر پوچھا کہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہا فضا تو میری ماں کی کنیز ہے نا؟ کہا ہاں میری ماں کی کنیز۔ کہا تجھے میری ماں کے ہاتھ کی قسم بتا دے تجھے میری ماں کے حق کی قسم بتا دے تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہا بیوی کیا بتاؤ، حسین نے پرانے کپڑے مانگے۔ کہا فضا مجھے دے دے، میں اپنے بھائی کو یہ کپڑے پہناؤں گی۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی۔ زینب کی اماں کو پہچانتے ہو نا؟ مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا بھی نہ دینا، اور جب مدینے واپس آنا اس کتے کو لا کر میری قبر میں رکھ دینا۔ آئی بھیا یہ لباس میں پہناؤں گی، لباس پہنایا۔ جب لباس پہنا لیا تو جملہ سنو گے، جملہ تمہیں سننا چاہیے، اسے کہ ابھی مسائل تک پہنچا نہیں، میں واقعات بیان کر رہا ہوں اور میں نے کر دیا کہ 10 سے 15 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ بہت بھی نہیں لوں گا آپ کا، لیکن یہ واقعات آپ تک پہنچ جائیں۔ شہزادی لباس پہنا کر پھر خیمے میں واپس جانا چاہ رہی تھی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن رک جاؤ، اماں کی ایک وصیت پوری کرو۔ بہن اپنے شانوں سے ریزہ ہٹاؤ، جیسے اماں نے وصیت کی تھی کہ آخری وقت میں زینب کے بازوؤں کو بوسا دینا۔ حسین نے زینب کے بازو چومے تو اب حسین کہنے لگے کہ پھر میں بھی اماں کی وصیت پوری کر لوں۔ میں نے جملہ غلط دہرا دیا، اماں کی وصیت پوری کرنی ہے۔ جب اماں کی وصیت پوری کرنی ہے اپنے شانوں سے
کپڑا ہٹاؤ۔ حسین نے بوسہ دیا اور اب حسین کہنے لگے کہ بہن، ماں نے ایک وصیت مجھ سے بھی کی تھی، ماں نے ایک وصیت مجھ سے بھی کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ وصیت پوری ہو جائے۔ جملہ سنو گے؟ کہنے لگے کہ بی بی، میں نے تو ماں کی وصیت پوری کر دی، کہا تھا کہ جب زینب کے بازو چوم لینا تو اسے تسلی دینا کہ گھبرائے نہیں، اس کا بابا ہر قدم پہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی رونے لگی، کہا بھیا پھر میں بھی اماں کی وصیت پوری کر لوں، ذرا گردن تو بڑھا۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن اب میں جنگ کی طرف آ رہا ہوں بہت آہستہ آہستہ۔ وصیت پوری کی، کہنے لگے کہ تم قطار بنا کے کھڑی ہو جاؤ اور میں تمہارے درمیان سے سلام کرتا ہوا گزر جاؤں، سلام کرتا ہوا۔ ساری عورتیں قطار بنا کر کھڑی ہو گئیں اور یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا رقیہ، یا عاتقہ، علیکم منی سلام، سب کو سلام کرتے گئے۔ اس کے بعد جملہ کہا کہ ان عورتوں کو سلام جن کے مرد ہماری نصرت میں کام آئے۔ نکل رہے تھے حسین خدا حافظ کر کے کہ دروازے پر خیمے کا پردہ تھامے ہوئے فضا کھڑی، کہا میری ماں کی گنیز تجھے بھی میرا سلام ہو۔ یہ کہہ کے حسین باتیں کرنے لگے فضا سے۔ راوی کہتا ہے میں نے وہ باتیں سنی، کہہ رہے تھے کہ فضا میں کون ہوں؟ کہا تم میرے امام ہو۔ کہا میرا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری ماں میری شہزادی تھی۔ کہا میرا تو حق ہے تمہارے اوپر۔ کہا حسین کیسی بات کرتے ہو، تمہیں میں نے بیٹوں کی طرح کھلایا ہے، بیٹوں کی طرح پالا ہے، تمہارا وہی حق ہے جو ایک بیٹے پر ایک ماں کا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ فضا میں جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ میری چھوٹی بچی سکینہ کا خیال رکھنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جملہ سننا، یہ کہہ کے گھر سے باہر آئے، واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، اور ایک مرتبہ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور یہ کہہ کے تلوار نکالی کہ تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے قاسم کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے عباس کو بھی نہیں چھوڑا، آؤ آؤ اب بھوڑے کی جنگ دیکھو، اگر تمہیں ہمت ہے تو بھوڑے کی جنگ دیکھو۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے لی اور حملہ کیا فوج عزیز پر، اور جب حسین پلٹے ہیں تو کٹے ہوئے سروں کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ کہا ہمت ہے تو آ جاؤ، ہمت ہے تو آ جاؤ، اور یہ کہہ کے پھر دوسرا حملہ کیا۔ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھاری مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے چھوٹے سے بچے کی کاور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ یہ کہتے جاتے تھے اور حملہ کرتے جاتے تھے۔ صبر کرو صبر کرو۔ کہ حسین کا چہرہ چودھری رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور حسین ایسے حملے کر رہے تھے جیسے بھوکا شیر بکریوں کے گلے پہ حملہ کر رہا ہو،
اور کیسے جاتے تھے کہا جسے ہمت ہے بابا بڑے صاحب فوجوں میں بھگتوں میں تھی ایک وقت حسین نے میمنے پہ حملہ کیا مسئلہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر میمنے پہ حملہ کیا میمنے کو تباہ کیا پھر قلب لشکر پہ حملہ کیا قلب لشکر کو ڈھکیتے ہوئے اور فوجوں نے علامات کی آوازیں بلند کی آخری جملے ہے کہ فوجوں نے علامات کی آوازیں بلند کی تو حسین کھڑے ہو گئے اور بار بار کہتے تھے حل من مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا پر جس میں ہمت ہے وہ آ جائے اتنے میں آسمان سے آواز آئی یا یہ تو ہم نفس مطمئنہ دوسرا جملہ سنو مجھے اجازت دے دو دو آوازیں بلند ہوئی ہیں حسین اپنے گھوڑے پہ ہے اور ایک ایک کو مخاطب کر رہے ہیں ہمت ہے جو سامنے آؤ اور فوجوں کا عالم کیا ہے کہ بھاگتی ہوئی چالو عمارت سے جا کر ٹکرا گئی یہ حسین کا آخری حملہ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ حسین واپس آ جائے راوی کہتا ہے کہ ایک آواز تو آسمانوں سے آئی اور ایک آواز وہی کہیں سے آئی کہ کیسے کب تک یہ نکلے گا کب تک جاری کرے گا یہ سننے کا کہ تلوار کو نیام میں رکھا سر کو جھکا کے بیٹھ گئے بھاگی ہوئی فوجیں پڑتی اور چار حصوں میں تقسیم ہو گئی کہیں سے تیر آئے کہیں سے تلوار آئے کہیں سے تبر آئی کہیں سے گھوڑ آئے اب میرا مولا زخمی ہوگا چلا گلا زخمی رخسارے زخمی سینہ زخمی سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ایک وقت الجلا کے گلے میں باہر ڈالنی کل الجلا دیکھ میرا انور کہاں ہے رک جاؤ بھائی کہہ رہا ہوں رک جاؤ امام حسین کے مصائب نہیں ہونے دیتے یار تم لوگ جی مسائل جاری ہیں زیارتیں لانے والے حضرات اور ماتم کرنے والے حضرات تھوڑا رکیں مسائل ابھی مکمل نہیں علامہ کو مسائل پڑھنے دیجیے بیٹھ جائیے ندی والے علامہ کو مسائل پڑھنے دیجیے زیارت کو روک دیجیے یہ قسم خدائی کی امام حسین کے مصائب نہیں ہونے دیتے آوازیں نہ نکالو آوازیں نہ نکالو دلجلا کو سامنے رکھو بس میرے دوستوں دلجلا ہی کے مسائل تمام کروں گا دیکھ میرا اکبر کہاں ہے حسین گھوڑے سے زمین کی آج دلجلا نے حسین کے چاروں طرف حسین کو بچانا چاہا آخری جملہ سنو گے آخری جملہ سنو لوگوں نے دلجلا کو مارنا چاہا